ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ تھے، اور جنہوں نے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری کو دیکھا ہوگا، ایسی میٹھی آواز تھی، ایسا علم بہاتے تھے، مشکل سے مشکل مسئلے کو اتنا آسان جملوں سے سمجھاتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ جب تک مسئلہ آدمی سمجھ بھی جاتا تھا، بعد میں پتہ چلتا تھا یہ تو علم کلام کا مسئلہ تھا۔ عقائد میں تقدیر کا مسئلہ بڑا ٹف مانا جاتا ہے۔ حضرت مولانا جب اس پر کلام کرتے تھے تو لوگ اش اش کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسا چھوٹا سا کوئی مسئلہ تھا، چٹکیوں میں سمجھا دیا۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں حضرات، جن کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت قائم کی ہے۔ تو ان میں سے ایک خلیفہ تھے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے استاد، بخاری شریف پڑھانے والے تھے اور مفتی اعظم تھے، اور روحانی اعتبار سے حضرت شیخ کے خلیفہ تھے۔ تو ایک دفعہ فرمایا اسی بات پر، اسی پر یہ سب یاد آیا، فرمایا ایک طالب علم نے، وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، کہا بتائیے حضرت، کیا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی اشرف المخلوقات ہے انسان۔ تو اس نے کہا پھر میرا کوشچن ہے۔ میں نے کہا کیا ہے کوشچن؟ کہا مخلوق میں تو سب ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، انسان، جنات۔ کہا میں نے کہا ہاں ہے۔ کہا اور مخلوقات میں جنات بھی تو ہیں؟ کہ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا پھر بتائیے یہ جنات انسان کو کیوں ستاتے ہیں؟ تو حضرت جواب دیتے تھے بہت مسکرا کر، اور اس میں مذاق کا لطیفے کا انداز ہوتا تھا تاکہ سننے والے پر جواب سمجھنا مشکل نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اس کو جواب دیا، ارے جن تو جن ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ جو بھیڑ ہوتا ہے، شہد کی مکھی جیسا دوسرا جانور، شہد کی مکھی نہیں ہوتی، بھیڑ ہوتا ہے، یہاں بھیڑ بولتے ہیں۔ کہا وہ جو بھیڑ ہوتا ہے شہد کی مکھی جیسا، اتنا چھوٹا جانور اشرف المخلوقات کے منہ پر ڈنک مار دے اڑتے ہوئے، پھر دیکھ لینا منہ پھول کے اس اشرف المخلوقات کا حلیہ کیسا بنتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری مخلوقات اس کو کچھ نہ کہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اس کو سمجھایا، تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کے اندر اتنی صلاحیت، قوت اور استعداد رکھی ہے، اگر یہ اس قوت، صلاحیت اور استعداد سے کام لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس پر مثال دی، فرمایا اگر یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے فرشتے اس انسان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے۔ نورانی ملائکہ اس انسان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں تو اس کا مطلب ہے ملائکہ اس کے خادم بن گئے۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں جب سب سے زیادہ کسی بڑے کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے تو اس کے جہاز کے باہر ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، کہتا ہے فلاں ملک کا سربراہ فلاں ملک میں آیا، اس لیے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ تو ریڈ کارپٹ کے مقابلے میں انسان بنا ہے مٹی سے، اور جنات بنے ہیں آگ سے، اور ملائکہ بنے ہیں نور سے۔ نورانی فرشتے
اپنے پر بچھا دیں کسی کے پیروں کے نیچے تو بتاؤ اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ استعداد رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر یہ اس استعداد سے کام لے گا تو اس کا مرتبہ ملائکہ سے اونچا ہوگا اور ملائکہ اس کے خادم بنے گی۔ چنانچہ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا جب ہمارے تبلیغی ساتھی گشت کر کے آتے ہیں اور پہلے مجمع جوڑنے والے حضرات، آپ بھی کہتے ہیں مجمع جوڑنا، تو وہ پہلے جو ابتدا میں تمہیدی بات ہوتی ہے کسی ساتھی کی، اس کو وہاں کی لغت میں کہتے ہیں مجمع جوڑتے ہیں، تو وہ اکثر یہ سناتے ہیں کہ جب کو کہیں مختلف جگہوں کے لوگ اللہ کے نام پر جڑتے ہیں تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ڈیوٹی لگتے ہیں وہ۔ حفتہم الملائکہ کا جملہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو میرا نقطہ صرف یہ تھا کہ ہم کو انسان اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ اشرف المخلوقات بننے کے باوجود بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، آنکھیں اللہ نے دی، سر میں سری برم بیلم میڈولا اللہ نے فٹ کیا، زبان اللہ نے بنائی، میموری کارڈ دماغ میں اللہ نے رکھا، دل اللہ نے بنایا، خون اللہ نے دیا، ماں کے پیٹ میں روح اللہ نے ڈالی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں جی اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ تو خود ہی بن گئی۔ کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ تو بندر کی دم کٹ کے بنا ہے۔ ایسے ایسے نظریات دنیا میں انسان کے ہیں اور اس کا علمی نام الگ الگ ہے۔ یہ دم والے کا نام کہتے ہیں، یہ ڈارون کی تھیوری اس کو کہتے ہیں پڑھنے لکھنے والے لوگ جب وہ پڑھتے ہیں۔ ہم کو بھی اللہ ان میں سے بنا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جن کی زبان پر جب بھی اللہ کا نام آتا ہے پوری عظمت اور محبت کے ساتھ آتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ہم کو بنایا کہ ابھی کوئی نام لیتا ہے وہ کہتا ہے حضرت اللہ، تو یہ کہتا ہے جل جلالہ۔ ایسے لوگوں میں بنایا کہ وہ جب نام لیتا ہے کوئی کسی پیغمبر کا تو ہماری زبان سے محبت اور عظمت کے ساتھ علیہ السلام کا جملہ جاری ہوتا ہے۔ کوئی یوں کہہ دے حضرت ابراہیم، ایک دم کہہ دیتا ہے آدمی علیہ السلام۔ ایسے لوگ ان میں بنایا کہ جب آتا ہے پیارا نام محمد الرسول اللہ تو آٹومیٹکلی زبان سے جاری ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگوں میں بنایا، ایسے لوگوں میں بنایا جب نام آتا ہے کسی صحابی کا تو ایک دم بغیر کسی توقف کے ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کوئی آدمی کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، ایک دم بولتا ہے آدمی رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگوں میں بنایا، ایسے ماحول میں پیدا کیا، اور پھر اسلام کی محبت دل میں ڈالی، اسلام کے امور کی محبت دل میں ڈالی۔ آپ کو میں چھوٹی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال ہے، 29 شعبان پورے عالم میں آتی ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں 29 شعبان آتی ہے، پوری دنیا جانتے ہیں 29 شعبان ہے، لیکن میرے اور آپ کے گھر میں اور محلے میں اس دن ایک ہلچل ہوتی ہے۔
बूढ़ी अम्मा बेटे को कहती है बेटा स्कूल से वापस आओ तो ज़रा भाईजान की दुकान से होते आना। बेटा पूछता है क्यों अम्मा? तो कहती है बूढ़ी अम्मा, अनपढ़ अम्मा, बेटा अगर आज चांद हो गया तो सहरी पकानी होगी, शायद तुम्हारा भैया कुछ सौदा आज दे दे। तो आज बुढ़िया के दिल में ये जो नया पावर आया, मुक्तदी आते हैं मस्जिद वालों के पास, कहते हैं इमाम साहब आज कितने बजे होगी ईशा? वो कहे क्या बात है भाई, आप तो आधी रात तक दुकान पर रहते हैं, आज कहे को ईशा की नमाज याद आई। इमाम साहब 29 है ना, अगर चांद नजर आया तो मुझे तरावी के लिए आना है ना इमाम साहब। मोहल्ले के लोग कमेटी वालों के पास आते हैं, प्रेसिडेंट साहब कोई हाफिज जी लाए हो? वो पूछते हैं क्या बात है, साल भर तो तुम मस्जिद में नजर नहीं आ रहे थे, क्या बात है? प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, अगर आज चांद हो गया तो तरावी सुननी होगी ना, कुरान पाक सुनना होगा, किसी को लाए हो? और वो जो लड़का है ना, वो कॉलेज वाला, सेकेंडरी स्कूल वाला, वो जब देखता था मरकज लबाइबीन से वो निकल रही जमात गश्त में, वो उधर की गली से चलता था तो पिछली गली से भाग जाता था, ये गश्त करेंगे शायद अभी पकड़ ले जाएंगे। वो लड़का भी क्या करता है, वो घर आता है जल्दी जल्दी, अम्मा वो कहती है क्या बात है बेटा, ज़रा एक अच्छा सा जोड़ा आज निकाल के रखना। बेटा क्या बात है? अम्मा अगर आज चांद हो गया तो मुझे रमज़ान की नमाज पढ़नी है ना, तरावी, एक जोड़ा अच्छा रखना। हत्ता कि दो नन्हे मुन्ने भाई बहन आपस में कहते हैं, छोटा भाई बहन से कहता है बहना मम्मी मुझे सहरी में उठने नहीं देगी, ये मुझे रोज़ा नहीं रखने देती, कहती है तुम कमज़ोर हो जाओगे, तो क्या करूं? चुपके से सहरी में मुझे जगा देना, मैं उठूंगा। कोई दुनिया वाला हमसे पूछे कि पूरी दुनिया में ये आज की तारीख आई, तुम लोगों के बुढ़िया के दिल में भी हलचल, जवान के दिल में भी हलचल, मुक्तदी के दिल में भी हलचल, और वो छोटे बच्चों में भी हलचल, वो लड़का जो गश्त वालों को देख के उधर भागता था उसमें भी हलचल, क्या बात है? हम कहेंगे भाई हम तुमको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, हमारे ईमान की वजह से एक महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है, और महीने के आने से पहले पहले ईमान वालों के दिलों में उस रहमत ने टच कर दिया है, ये उसी की गर्मी है। दुनिया वालों को हम नहीं बता सकते ये कौन सी लज्जत है हमारे कुलूब में, ये कौन सी मोहब्बत है हमारे कुलूब में, और ये सब ऐसी चीज है जिसमें हमारा अपना कोई दखल